صورت الانبیاء آیت نمبر 55 to 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، انہوں نے کہا، اجیتنا، کیا تم لائے ہو ہمارے پاس، بالحق کی حق کو، ام یا، انتا تم، من اللاعبین، کھیلنے والوں میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم کی قوم جو تھی اس نے آپ سے سوال کیا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو یا واقعی تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو؟ کیسے کہا ذرا سنیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ کالا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ، ربکم، رب تمہارا، رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، الذی، جس نے، فطرہن، پیدا کیا انہیں، وانا، اور میں، علی، اوپر، ذالکم، اس کے، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہ ہوں، یا میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ واو یہاں پر قسمیہ ہے، واو کا مطلب ہے اور قسم ہے، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی، لاعقیدن، میں ضرور تدبیر کروں گا یا خفیہ تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے لیے، بعد ان، اس کے، تولو، تم جاؤ گے یا تم منہ پھیرو گے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، یعنی جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میں ضرور تمہارے بتوں کے متعلق کچھ تدبیر کروں گا یا کچھ سوچوں گا یا کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو یا بات ہوئی تھی اپنی قوم کے کسی بندے کے ساتھ۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ فجعلہم، پس اس نے کر دیا انہیں، جذاذاً، ٹکڑے ٹکڑے، الا، سوائے یا مگر، کبیراً، بڑے کے، لہم، ان کے، یعنی بتوں میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ کے باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لعلہم، تاکہ وہ علیہ، اس کی جانب، یرجعون، رجوع کریں۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے اس کے بڑے کے، تاکہ اس کی جانب رجوع کریں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی قوم نے پوچھا، من، کس نے، فعل، کیا، ھذا، ایسا، بآلہتنا، الہ کی جمع ہے آلیہ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ، بلا شبہ، وہ یا بے شک وہ، لامن الظالمین، یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لام یہاں پر جو ہے وہ یقیناً کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، فتن، ایک نوجوان سے، یذکرہم، ذکر کرتا ہے ان کا، یقالو، کہا جاتا ہے، لہو، اسے۔ جب وہ واپس لوٹے اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے اس طرح توڑا ہے یا کس نے یہ سلوک ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے، ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فاتو، تو لاؤ، بہی، اسے، علی، اوپر یا سامنے، اعین الناسی، لوگوں کی آنکھوں کے، لعلہم، تاکہ وہ، یشہدون، گواہ ہو جائیں۔
انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے یا اس کو ان سب کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ کالو انہوں نے کہا انتا، آ کا مطلب یہاں پر کیا اور انتا تم، انتا کیا تم نے فعلتا کیا ہاذا یہ، یعنی انہوں نے ابراہیم کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے، یہ کام جو ہے یعنی بتوں کو توڑنے والا یہ کس نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ان سے۔ بِآلِہَتِنَا ہمارے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قالا ابراہیم نے فرمایا بلکہ فعلہ کیا اس کو کبیرہم ان کے بڑے نے ہاذا یہ، فاسألوہم چنانچہ پوچھو انہی سے ان اگر کانو ہیں ینطقون وہ بولتے۔ ینطقون کا لفظ جو ہے وہ منطق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عقل والی یا دلیل والی بات۔ ابراہیم نے جواب دیا بلکہ ان کے بڑے نے، یعنی یہ جو سب سے بڑا بت ہے اسی نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا تو وہ مائل ہوئے الی طرف انفسہم اپنے دلوں کی، فقالوا سو انہوں نے کہا انکم یقیناً تم ہی ظالمون ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے دل کے اندر جھانکے اور سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ واقعی ہم لوگ ظالم ہیں جو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا ان بتوں کی طرف دل لگا کے بیٹھے ہیں۔ ثم پھر نوکیسو وہ الٹے کر دیے گئے علا اوپر رؤوسہم اپنے سروں کے، لقد بلا شبہ یقیناً علمتا تمہیں معلوم ہی ہے ما نہیں ہاؤلائی، ہوا کی جمع ہے یہ، ہاؤلائی یہ سب، ینطقون بولتے۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، یعنی کہ ان کی پھر عقل جو ہے وہ ماری گئی، وہ واپس اپنی پہلی والی حالت میں دوبارہ اسی کفر پر آ گئے اور انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قالا فرمایا ابراہیم نے افتعبدون تو کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ ما جو لا ینفعکم نہیں نفع دیتے تمہیں شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یضرکم نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو یہ تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ افن افسوس ہے لکم تم پر، ولیما اور ان پر بھی جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، افلا تو کیا نہیں تاکلون تم عقل کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قالو انہوں نے کہا حرقوہ جلا دو اسے، وانصروا اور مدد کرو آلہتکم اپنے معبودوں کی، ان اگر کنتم تم ہو فاعلین کچھ کرنے والے۔ جب انہیں حضرت ابراہیم کے سوال پر کوئی جواب نہیں بن پایا تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی جو ہے وہ تم اسی طرح مدد کر سکتے ہو۔ اس آگ کے جلانے والوں میں حضرت ابراہیم کا باپ آزر بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہی ہو۔ قلنا کہا ہم نے، یا نارو کونی اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی بن جا، علی اوپر ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور امن اور سلامتی والی بن جا۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔
وَأَرَادُوا اور انہوں نے ارادہ کیا بہی اس سے کیدن سازش کا فَجَعَلْنَاهُمْ چنانچہ بنا دیا ہم نے انہیں الاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے۔ اور انہوں نے اس سازش کا ارادہ کیا چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ کون سی سازش؟ یعنی آگ جلا کر ابراہیم کو اس میں جلانے کی جو سازش تھی اس کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو خاک میں ملا دیا اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔